اسی وقت بھائی جان اندر آ گئے اور ان کی آواز سنتے ہی فضیلہ بھاگتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک رومال اپنے لباس سے نکال کر بھائی جان کو دے دیا۔ بھائی جان ہنسنے لگے۔ انہوں نے رومال کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگایا، پیار سے فضیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور رومال کو چومتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں دہشت زدہ رہ گیا۔ مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ نورین نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں۔ مجھے ٹھکرا کر وہ بھائی جان کو پسند کرنے لگی ہے۔ بہرحال وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ ماموں کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ نورین اب باقاعدہ یہاں آتی جاتی تھی۔ اس دن بھی ہمارے گھر آئی تو اس نے دوپٹہ کمر سے لپیٹ کر میرے بجائے بھائی جان کے سارے کمرے کی صفائی کر ڈالی۔ اس نے یہ تمام کام کیا۔ بھائی جان نے اس بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا کہ یہ کام نورین نے کیا ہے۔ بھائی جان نے شرماتے اور مسکراتے ہوئے نورین کو دیکھا تو بولی، کمرہ بہت گندا ہو رہا تھا، آپ اس طرح کاغذ نہ پھیلایا کریں، اور اگر میں دوبارہ پھیلا دوں تو پھر میں بھی صاف کر دوں گی۔ پھر نورین بھائی جان کی خدمت میں لگ گئی اور میں بھری بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار احساس ہوا تھا کہ عورت واقعی بے وفا ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی کہ اس کے اور ہمارے گھر والے اس کا اور بھائی جان کا رشتہ طے کر رہے ہیں، نورین نے مجھے فراموش کر دیا۔ اس کی امی اور میری امی ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ بھائی جان کتابیں لے کر باہر جا چکے تھے۔ نورین بھائی جان کے کمرے ہی میں ان کے پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں اٹھ کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ گئی۔ پشیمانی نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے کہا، جناب علی، آپ کو پتہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ قائم ہو گیا ہے؟ نورین، مجھے تم سے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، میرے نزدیک آئی اور پیار سے بولی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، ابھی بچے ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ بہرحال چھوٹے ماموں کی شادی تک یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ نورین، جو میری ہم عمر تھی اور میرے ساتھ پڑھتی تھی، اچانک مجھے اپنے آپ سے بہت چھوٹا سمجھنے لگی تھی۔ میرے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں بھی خاموش ہو جاؤں۔ بہرحال امی جان کی اس سے خوب دوستی چلی رہی۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، ترشولی کو، اپنی بہن کو، موت کو، پولیس افسر کو، بس میرے ذہن میں نورین کی بے وفائی ہی رہتی تھی۔ میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹے ماموں کے ولیمے کی رات کو شادی ہال میں جب میں نے نورین اور بھائی جان کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے کھولتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ نورین کی جدائی مجھے گوارا نہیں تھی۔ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود میں اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔ اگر میں نے پہلے ہی ترشولی کی بات مان لی ہوتی تو یہ نوبت کیوں آتی؟ ترشولی مجھے چاہتی تھی اور میں نورین کو چاہتا تھا۔ نورین کے جسم میں منتقل ہو کر اسے اس کا پیار اور مجھے میرا پیار مل سکتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ترشولی اس لڑکی کے جسم میں موجود ہے، اور مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ میں اس لڑکی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں نے نورین کا بدن اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن میں اس منصوبے کے تحت اس لڑکی کی تلاش میں نکلا جس کا نام رانی تھا۔ اس کی تھوڑی بہت تفصیلات مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے جس جگہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی وہاں کے لوگ میرے سر ہی پڑ گئے۔ ایک معمر شخص سے میں نے رانی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ ایک دم بگڑ گیا۔ ہمیں کیا معلوم، بھاڑ میں گئی کمبخت ہماری محلے کے لیے عذاب بن گئی تھی، بڑی لیدے ہو رہی ہے اس کے لیے، بس آوارہ لڑکی تھی، ہمیں مصیبت میں ڈال گئی۔ مگر تم کون ہو؟ وہ بس بابا جی، میں تھوڑے ہی فاصلے پر رہتا ہوں، سکندر ہے میرا نام، رانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ دیکھو، اگر زندگی چاہتے ہو تو اسے تلاش مت کرو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں تو کوئی بڑا ہی چکر چلا ہے۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی یاد آئی جس کا نام داراب تھا۔ میں نے داراب کو تھانے فون کیا تو دوسری طرف سے جواب ملا، سوری، وہ یہاں نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بڑی مشکل ہو گئی۔ میں نے جگہ جگہ اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پھر میں رانی کے گھر چلا گیا اور میں نے اس کے باپ سے کہا، میں آپ سے ایک ضروری بات کر سکتا ہوں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اصل میں مجھے میری ماں نے رانی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا ہے۔ کہ تم خود اس کمینی کا پتہ کرنے آئے ہو؟ نہیں، میری ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے جہنم میں جا کر تلاش کر لو، وہ وہیں پر ملے گی، رانی کے باپ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں ہر جگہ سے مایوس ہو گیا۔ اس دن جب شام کو گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ نعیمی صاحب نے سب کو دعوت دی ہے۔ وہ چھوٹے ماموں کے سلسلے میں یہ دعوت دے رہے تھے۔ میں نے اس تقریب میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا، حالانکہ میرے جسم کی روئیں روئیں میں
آگ لگ رہی تھی اور ایک طرح سے اب میں نورین کا بھی دشمن ہی ہو گیا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ترشولی سے اس کا سودا کر لیا جائے تاکہ ایک بار پھر مجھے اس کی محبت حاصل ہو سکے۔ میں جانتا تھا کہ نورین کے روپ میں بے شک ترشولی ہوگی، لیکن کچھ بھی صحیح، بہرحال وقت گزرتا چلا گیا اور میں سلگتا رہا۔ مجھے ہر قیمت پر رانی کا پتہ چاہیے تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ترشولی اس وقت رانی کے بدن میں ہے۔ میں نے اسے 4,000 روپے لیے تھے، ان میں سے کوئی خاص رقم خرچ نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں کچھ رقم لے کر رانی کے باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس کے سامنے ایک بڑا نوٹ لہرا کر کہا، اگر تم مجھے رانی کا صحیح پتہ بتا دو تو میں تمہیں اور بھی رقم دوں گا۔ بس جی، بڑی کتیا لڑکی ہے، نہ جانے کتنوں سے چکر چلایا ہے، جگہ جگہ اس کے عاشقوں کی تعداد بھری ہوئی ہے۔ ایک پولیس والے سے بھی چکر چلایا اور نہ جانے کس کس سے چکر چلایا ہوگا، مگر وہ میری سگی بیٹی نہیں ہے۔ رانی تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ نہیں، میری بیوی کی بیٹی ہے، اس کے پہلے شوہر سے۔ اب یہ بتاؤ کہ رانی ہے کہاں؟ اسے ایک پولیس والا لے گیا ہے۔ کیا مطلب؟ گرفتار کر کے نہیں، بلکہ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور اس کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کیا نام تھا اس پولیس والے کا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا، کہہ رہا تھا کہ رانی اب اس کے پاس رہے گی، اگر کبھی دل کرے تو اس کے پاس آ جانا۔ تو گھر کا پتہ ہی بتا دو۔ ارے ہاں، مجھے یاد آ گیا، وہ ایک کچی بستی میں رہتا ہے، اس کے گھر کا نمبر 210 اور اس کا نام بھی مجھے یاد آ گیا، اس کا نام دراب شاہ ہے۔ ہاں، یہی نام ہے اس کا۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ بہرحال میں نہیں جانتا تھا کہ دراب شاہ رانی کو کیوں لے گیا ہے، لیکن بہرحال بوڑھے سے خاصی معلومات حاصل کرنے کے بعد میں دراب شاہ کی تلاش میں چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد میں کچی آبادی پہنچ گیا۔ یہاں وہ گھر مجھے آسانی سے مل گیا تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے اندر مجھے محسوس ہوا کہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، لیکن فضا میں نہ نظر آنے والی مخلوق کے سائے تیرتے اور مسکراتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ان کے کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ 3-4 کمرے تھے، انہی میں سے ایک کمرے میں مجھے ایک میز نظر آئی اور اس میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر دراب شاہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے گا۔ کچھ لمحے کھڑا میں اسی مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر میں نے کہا، جناب عالی، آپ کیا سمجھتے تھے میں کوئی کچا دوست ہوں؟ دیکھیں کیسا میں نے آپ کو تلاش کر لیا، میں نے کہا اور پھر ایک قدم آگے بڑھا اور پھر اچانک میری ہنسی ڈوب گئی۔ آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا، نظر نہ آنے والے سائے، سنائی نہ دینے والی آواز میں بھیانک قہقہے لگانے لگے۔ میرے سامنے جو دراب بیٹھا ہوا تھا اس کے سینے میں ایک بہت بڑا چھرا پیوست تھا۔ چھرے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا سرا نظر آ رہا تھا۔ کسی نے اتنی مہارت کے ساتھ چھرا گھونپا تھا کہ اس کی نوک سینے سے گزرتی ہوئی کرسی کی پشت میں جا گھسی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ دراب کا دایاں ہاتھ بھی کندھے کے پاس سے غائب تھا۔ میرے پاؤں جیسے مفلوج ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دراب شاہ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی دروازے کی جانب سے آوازیں سنائی دی اور پھر پولیس کی وردی میں ملبوس 2 افراد اندر داخل ہو گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر اس طرح کھڑا ہو گیا تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو نہیں بھاگ سکتا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے دراب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کسی نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ دونوں دراب شاہ کی طرف لپکے۔ ان میں سے جو شخص کھڑا تھا دراب کے پاس جاتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ مجھے گھسیٹا اور جائزہ لینے لگا۔ تو تم نے ہمارے افسر کو قتل کر دیا؟ میں لرز گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی قسم میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ میں بھلا انہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میں تو ان سے ملنے آیا تھا۔ بکواس کرتے ہو، بتاؤ کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میری بات سنو، میں نے کہنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک نے میرے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ میرے دانت ہل گئے۔ اگر تم نے بکواس بند نہ کی اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہاری لاش بھی یہیں پڑی ہوگی، سمجھے؟ میں سسکیاں لینے لگا۔ آواز بند کرو۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ یہ بتاؤ تم نے دراب صاحب کو قتل کیوں کیا؟ جناب، میں نے قتل نہیں کیا۔ جب میں یہاں آیا تو یہ پہلے ہی قتل ہو چکے تھے۔ مگر تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مجھے ایک ضروری پتہ معلوم کرنا تھا۔ کسی کو تم نے یہاں آتے جاتے دیکھا؟ جی نہیں۔
جو کچھ ہوا ہے بالکل شروع سے بتاؤ اور ادھر آ کر بیٹھو، اس نے کہا اور مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، قریب کہیں فون ہو تو تھانے والوں کو اطلاع دو کہ دراب صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ لوگ فوراً یہاں پہنچ جائے۔ ہم نے بندہ پکڑ لیا ہے۔ اس کا ساتھی فون کرنے چلا گیا اور اپنے ریوالور سے کھیلتے ہوئے بولا، اب بتاؤ، کچھ چھپانے کی کوشش مت کرنا ورنہ ریوالور کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، صاحب، دراب صاحب تو میرے دوست تھے، بکواس کر رہے ہو۔ نہیں جناب، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا دوست ہی کہتے تھے۔ ہماری دوستی کا موضوع روحیں ہوا کرتی تھی۔ روحیں؟ جی ہاں، وہ روحیں جو جسم سے آزاد ہو کر ادھر ادھر فضاؤں میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ تم 420 کر رہے ہو؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا، انہوں نے کاش یہ بول سکے۔ میں نے دراب کی طرف دیکھا تو پھر انہوں نے کیوں بلایا تھا تمہیں؟ میں نہیں جانتا، مگر جب میں یہاں پہنچا تو وہ قتل ہو چکے تھے۔ اصل میں وہ ہمارے دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک لڑکی تھی جس کا نام رانی تھا، ہمارے گھر کے قریب جھونپڑیوں میں رہتی تھی، اس ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا۔ لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ دوبارہ جی اٹھی، اصل میں اس کے سارے جسم میں ترشولی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ریشمی لباس پہنے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں، کون ہو تم لوگ؟ اچانک ہی میرے منہ سے آواز نکلی، رانی، میں تمہیں تلاش کرتا ہوا۔ پولیس والے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تو بیٹھ جا۔ بھابھی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ابھی اس سے اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ رانی دراب شاہ کی طرف بڑھی اور بولی، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ پھر اس نے بھی دراب شاہ کے سینے میں چھرا دیکھ لیا اور اس کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ نکلی، دراب، یہ کیا ہوا؟ رانی بری طرح سینہ کوبی کرنے لگی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، کم بخت کس قدر جھوٹی اور مکار ہے۔ بہرحال وہ روتی رہی۔ پولیس والے نے مجھ سے کہا، ادھر کونے میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھون کر رکھ دوں گا۔ میں کونے میں جا کھڑا ہوا اور وہ تڑپتی ہوئی رانی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمت اور صبر سے کام لیجیے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ رانی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے کونے میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے معنی خیز انداز میں اپنی ایک آنکھ بند کی، جس طرح اپنی اداکاری کی داد چاہ رہی ہو۔ مکار دھوکے باز، میں نے نفرت سے کہا۔ اسی وقت وہ پلٹی اور ایک فلک شکاف چیخ بلند کی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ بھائی، دوسرا پولیس والا باہر جا کر ایک گلاس پانی لے آیا اور اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں بتاؤں دراب صاحب کا قاتل کون ہے؟ دونوں پولیس والوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، انہیں اسی عورت نے قتل کیا ہے۔ رانی نے پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ پولیس والا بولا، صبر سے کام لو بھابھی۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور چڑھانے والے انداز میں مسکرا دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور انہیں بتانا چاہا کہ جس کو انہوں نے دراب کی بیوی سمجھ رکھا ہے وہی دراب کی قاتل ہے۔ وہ ایک خوفناک روح ہے اور اس کا نام ترشولی ہے۔ وہ زمانہ قدیم کی ایک جادوگرنی ہے اور نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ قتل کرنے کا ایک مخصوص انداز استعمال کرتی ہے، اتنی صفائی سے بازو کاٹ دیتی ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اچانک ہی باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی اور بہت سے پولیس والے اندر آ گئے۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک لمبا سفر کیا گیا اور مجھے تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ لاک اپ میں 2 خونخوار آدمی موجود تھے جو مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، فکر مت کر بچہ، تو بھی عادی ہو جائے گا۔ کس جرم میں آیا ہے؟ جیب کاٹی تھی کسی کی، یا انہوں نے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ ارے واہ، مردوں والا کام کیا تو نے۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے چل کر خوب ترقی کرے گا۔ میری جان، شاباش، 100 دفعہ شاباش، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ ارے چھوڑو، قتل کیا ہے تو مردوں کی طرح سے مان۔ ہم بھی شروع میں اپنا جرم نہیں مانتے تھے، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ چھوڑو، اب پکڑے تو قتل کے الزام میں ہی گئے ہو، مگر ایک بات بتاؤ، قتل کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا، نہ، میں نے قتل کیا ہی نہیں۔ میرے ان الفاظ پر وہ شخص ہنسنے لگا۔ اس کے دانت پیلے تھے اور ہنستا تھا تو حلق سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بالٹی سے گھڑے میں پانی انڈیلا جا رہا ہو۔ بہرحال تمہیں ایک بات میں بتا دوں، اگر تم نے قتل کیا بھی ہے تو تمہیں کم از کم پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ ابھی تم نابالغ ہو۔ آپ کو پتہ نہیں جناب، میری امی، میرے ابو، میرے بھائی، مجھے چاہنے والے مر جائیں گے۔ دونوں خوب ہنسنے لگے۔
اسی وقت ایک پولیس والا سلاخوں کے پاس آیا اور بولا، خدا کا خوف کرو یار، تھانے میں افیسر آئے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور پولیس کانسٹیبل آیا اور دوسرے کانسٹیبل سے بولا، لڑکے کو باہر نکالو، صاحب بلا رہے ہیں۔ مجھے لاک اپ سے باہر نکالا گیا اور ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں بہت سے پولیس والے موجود تھے۔ ان کے درمیان سرخ و سفید چہرے والا پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ ایس ایچ او صاحب کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لڑکے کی تلاشی لی۔ بیچ میں بیٹھے ہوئے افسر نے پوچھا، نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں، تلاشی لو، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے مجھ سے گرجدار آواز میں پوچھا اور میں نے روتے بسورتے اپنا نام اور پتہ بتایا اور کہا، میرا کوئی قصور نہیں صاحب، مجھے چھوڑ دیجئے، میں تو دراب صاحب سے ملنے آیا تھا، یہ تھوڑا ہی معلوم تھا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ اس کی تلاشی لو، اس نے کہا۔ اس کے بعد جو میری بے عزتی ہوئی اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے احتجاج کیا، خوش آمدید کی، ہاتھ جوڑے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق میری تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران انہیں میرے لباس میں چھپے ہوئے روپے بھی مل گئے اور کوئی چیز نہیں ملی۔ پولیس افسر نے کہا، اس سالے کو مرغا بنا دو اور جب تک ایس ایچ او نہ آ جائے اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایس ایچ او سورج ڈھلنے کے بعد آیا۔ میں مرغا بنے بنے اس کی آمد کی دعائیں مانگتا رہا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کمبخت رانی کو، یا دوسرے الفاظ میں ترشولی کو، نازیہ بیگم کا نام دے رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے دنوں نازیہ کی شادی دراب سے ہوئی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سوال یہ ہے کہ اس لڑکے نے انہیں قتل کیوں کیا؟ میں نے قتل نہیں کیا ہے جناب، میں نے روتے ہوئے کہا۔ جواب میں میری پیٹھ پر بوٹ کی زوردار نوک لگی اور میں درد سے دوہرا ہو کر فرش پر کئی کلا بازیاں کھا گیا۔ فوراً مرغا بن جا، بوٹ مارنے والے نے گھونسا تان کر کہا۔ روتے روتے میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ میں ان کے آگے پھر بھی ہاتھ جوڑ رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا۔ تب ان میں سے ایک نے میز پر پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا، اگر فضول باتیں کی تو تمہارے ساتھ جو ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ انہیں انسپکٹر دراب کے قتل ہونے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا خوبصورت نازیہ بیگم کے بیوہ ہو جانے کا تھا۔ وہ کمبخت نہیں جانتے تھے کہ نازیہ جو نام لے رہے ہیں وہ نازیہ نہیں ہے، نہ کچھ اور، وہ ترشولی ہے۔ بہرحال ایس ایچ او آ گیا اور مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس نے مجھے سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کہا، لیکن میری کمر ایسی ٹیڑھی ہو رہی تھی کہ مجھ سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے وہی سوالات کرتے رہے۔ اس رقم کے بارے میں بھی پوچھا گیا جو میرے لباس سے برآمد ہوئی تھی۔ میں نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا اور دراب کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ فادر جیکسن کی موت کا حادثہ ہم دونوں کو قریب لایا تھا۔ وہ بھی میری طرح روحوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے جھونپڑی سے ایک لڑکی کو ڈھیر ساری رقم دے کر خریدا ہے، لیکن وہ لڑکی اصل میں رانی نہیں تھی بلکہ ترشولی تھی۔ میں نے تمام تفصیل بتائی اور یہ باتیں سن کر وہ لوگ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اور میں ان لوگوں کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا تھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اگر میں دراب صاحب کا قتل کرتا تو میرے پاس سے ان کا کٹا ہوا بازو بھی برآمد ہوتا۔ آپ لوگ تو انگلیوں کے نشان بھی قاتل کا پتہ چلا لیتے ہیں، انہیں دیکھ کر معلوم کر لیجئے کہ وہ نشانات کس کے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہیں ترشولی نے ہی قتل کیا ہے جو رانی کے روپ میں ہے، یا آپ جسے نازیہ بھابھی کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں قتل کرتی ہے، البتہ جس طرح وہ قتل کرتی ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں صاحب کہ اس نے میری بہن رخسانہ کو بھی قتل کیا ہے، اس کا بھی بازو اسی طرح غائب کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے فادر جیکسن کا بازو بھی غائب کر دیا تھا۔ آپ چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ مجھ سے سوالات کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایس ایچ او اوپر نگاہ ڈالی، وہ دونوں ہاتھ سے سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیان کے کس حصے پر یقین کرے۔ میرا یہ بیان ایک محرر نے لفظ با لفظ لکھ لیا تھا اور اس کے بعد مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ میں اپنے اس بیان پر دستخط کر دوں۔ میں نے بیان پر دستخط کیے اور ان کے کہنے پر انگوٹھا بھی لگا دیا۔ ایس ایچ او نے پوچھا، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم کہاں ہو؟ نہیں جناب، ابھی تک نہیں پتہ چلا ہوگا انہیں۔ ایس ایچ او دیر تک میرے چہرے کو اس طرح تکتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور اس کے بعد بولا، ہیلو، ہاں جی، ہم لوگوں کی قسمت پر آرام کہاں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے تھانے میں کسی لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں کروائی گئی؟ لڑکے کا نام سکندر ہے۔ اگر کوئی رپورٹ درج کروانے آئے تو اسے ہمارے تھانے میں بھیج دینا۔
قتل کا کیس ہے یار، تمہیں تو یہ معلوم ہوگا ہی کہ اپنے داراب صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ لڑکا انہی کے فلیٹ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ 2 کانسٹیبل آئے تو اس نے حکم دیا، ایک کام کرو، خاموشی سے نازیہ بیگم کو نگاہوں میں رکھو، انہیں یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل چلا گیا تو اس نے کہا، بھوکے ہو جی صاحب، کیا کھاؤ گے؟ صاحب کیا بتاؤں، اس کے لیے کچھ کھانا وغیرہ منگواؤ۔ یہ لو پیسے۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، ہاں تو تم کہتے ہو کہ داراب صاحب کی بیگم نازیہ بیگم نہیں ہے بلکہ کوئی رانی نامی لڑکی ہے جس کے جسم میں ترشولی کی روح ہے، یہی بات ہے نا؟ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک مدھم سی آواز ابھری، اس کی بیٹی چھت سے گر گئی ہے، تم اسے بتاؤ، اس کا نام فریحہ ہے، اسے بتاؤ کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن میں نے فوراً ہی پوچھا، آپ ایک بات بتائیں گے فریحہ کون ہے؟ میرے ان الفاظ پر وہ چونک پڑا، کیا مطلب؟ کیا فریحہ آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ ہاں ہے، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، وہ چھت سے گر گئی ہے۔ آپ اپنے گھر فون کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آپ پلیز ایسا کریں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر لیجئے، اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے مجھ سے کہیں، میں نے کہا، اور ایس ایچ او غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور ایس ایچ او نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں میں ہی بول رہا ہوں، کیا؟ وہ زور سے چیخا اور پھر خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، فریحہ کہاں ہے؟ ہسپتال لے گئے ہیں، سنو اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر میں فون رکھ دیا اور حیران نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ نہیں جناب، میں کب کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ تو مجھ سے بہت اچھی طرح بات چیت کر رہے ہیں، پھر تم نے میری بیٹی کو کیوں چھت سے نیچے گرا دیا؟ نہیں میں نے نہیں گرایا، میں تو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ وہ گری ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ کسی روح نے بتایا تھا۔ کس کی روح؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، ترشولی۔ یقیناً وہ ترشولی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ ترشولی کے پاس رانی کا جسم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ میری بیٹی، سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم مجھے معاف کر دو، جب تک تم یہاں ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم لاک اپ میں اتنے آرام سے رہو گے جتنے آرام سے اپنے کمرے میں رہتے ہو۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، سر میری بیوی کا فون آیا تھا، میری بیٹی اچانک چھت سے گر گئی ہے۔ جی ہاں، ہسپتال میں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اوکے سر۔ اس نے فون بند کر کے گھنٹی بجائی اور ایک کانسٹیبل اندر آ گیا۔ لاک اپ میں کتنے آدمی ہیں اس وقت؟ سر صرف 2، اور عورتوں والے حصے میں اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیڈر صاحب نے اپنا بستر لگایا ہوا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے وہاں پر؟ نہیں صاحب۔ نیا بستر اور نئی چادر لگوا دو اور انہیں وہاں منتقل کر دو۔ کن کو؟ ان صاحب کو۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور بولا، انہیں تکلیف نہ ہونے پائے۔ سمجھ گیا جی، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایس ایچ او وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد مجھے لاک اپ کے ایک دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ بہت اچھی جگہ تھی، بستر پر لیٹ کر خیالات نے میرے ذہن پر یلغار کر دی۔ میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ بے شک میرے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ پھر اچانک برابر سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، شاید کوئی مار دھاڑ کی آواز بھی تھی۔ لاک اپ کے باہر پہرا دینے والا کانسٹیبل ایس ایچ او کے کمرے سے باہر نکلا تو اسے پتہ چلا کہ ایک نقب زن کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر تھانے میں لاک کیا گیا ہے اور تھانے کا عملہ باری باری اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ بہر طور ایسے کھیل تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن کیا کر سکتا تھا سوائے سونے کے۔ دوسری صبح اٹھا تو سلاخوں سے باہر پریشان حال ابو جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ میرے پاس آئے تو بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ساری رات تمہاری امی کو غش پہ غش آتے رہے، گلی کے سارے گھروں میں صف ماتم بچھی، یہی سمجھ رہے تھے کہ اب تمہاری لاش ہی ملے گی۔ میں بہتے ہوئے آنسو اور بہتی ہوئی ناک کو پوچھتا جا رہا تھا۔ ابو نے کہا، ہم نے جب تمہاری امی کو یہ خبر سنائی کہ تم صحیح سلامت ہو تو وہ تھوڑی سی پرسکون ہوئی ہے۔ بہرحال ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، وکیل وغیرہ سے مشورہ کیے جا رہے ہیں۔ ابو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ معلوم ہے بیٹے، ہم تمہاری مشکل سے اچھی طرح واقف ہیں، تم نے ہمیں ترشولی کے بارے میں تفصیل بتا رکھی ہے۔ جی ابو، اس نے خود ہی کہیں یہ قتل کیا ہوگا،
لیکن تم ایک بات بتاؤ کہ تم وہاں اس فلیٹ میں کیوں گئے تھے رانی سے ملنے؟ رانی کون ہے؟ اصل میں وہ ترشولی ہے۔ ابو نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں، اسی نے رخسانہ کو قتل کیا تھا، اسی نے فادر کو کار سے کچلا تھا، اور بھی کئی قتل کیے ہیں اس نے، اور اب دراف صاحب کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ تم ایک ایسی ہستی پر الزام لگا رہے ہو جسے تمہارے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے ابو، کیونکہ اب وہ تاریکی میں ہی نہیں روشنی میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اب وہ رانی کی شکل میں ہے۔ بہرطور ابو پریشانیوں کا اظہار کرتے رہے اور پھر بولے، گھر سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دو، میں دوپہر کو پھر آؤں گا۔ ایسا جو صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہارے والدین کوشش کریں گے تو تمہیں دوپہر تک چھوڑ دیا جائے گا۔ کوشش تو ہم پوری کر رہے ہیں۔ ایک وکیل صاحب سے بھی رابطہ ہو رہا ہے۔ نعیمی صاحب بھی تمہاری خیر خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ سب کے سب تمہیں اس جہنم سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نورین کے ابو کو بھی پتہ چل گیا؟ چلنا ہی تھا بیٹے، اب وہ ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں۔ ابو جی سلاخوں والے دروازے کے باہر بیٹھے رہے۔ اچانک ہی ایک شخص تیز قدموں سے چلتا ہوا ہماری طرف آیا اور سلاخوں کے باہر ہی سے اس نے روشنی کی جھماکے کے ساتھ میری تصویر اتار لی، اور ابو جی یہ کیا کرتے ہی رہ گئے۔ اتنے میں وہ سلاخوں کے کھلے حصے میں تیز روشنی کے 2 اور جھماکے کر چکا تھا۔ ابو نے اسے پکڑ لیا۔ تم نے یہ تصویریں کیوں اتاری ہیں؟ چھوڑو بڑے صاحب، میرے سوال کا جواب دو۔ آپ میرا گلا تو چھوڑیے، میں اخبار کا فوٹوگرافر ہوں۔ تم میرے بیٹے کی تصویریں نہیں اتار سکتے، گلا چھوڑو۔ بابا جی اب تو میں تصویریں اتار چکا ہوں۔ جو تصویریں تم نے اتاری ہیں انہیں ضائع کر دو۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، میں تمہارے کیمرے کے ٹکڑے کر دوں گا، ابو جی نے کہا، اور فرش پر رکھے ہوئے کیمرے کو ٹھوکر مارنی چاہیے۔ وہ شخص ابو جی سے گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ میں نے محافظ کانسٹیبل سے چیخ کر کہا، تماشا دیکھ رہے ہو، اسے روکتے کیوں نہیں؟ کانسٹیبل بےغیرتی سے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں فرش پر گر گئے تھے اور ایک دوسرے کو پکڑے فرش پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ بردی پوش نہ جانے کس کونے سے ادھر دوڑتے چلے آئے۔ انہوں نے ابو جی اور فوٹوگرافر کو الگ کیا۔ 2 نے فوٹوگرافر کے کپڑے جھاڑے، ایک نے کیمرہ اس کے حوالے کیا۔ بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس سے کہو کہ میرے بیٹے کی تصویریں ضائع کر دے۔ قبر سے تمہارا باپ بھی نکل کر آ جائے تو بھی تصویریں ضائع نہیں کرا سکتا۔ آپ جائیے جناب، یہ بڑے میاں کافی سٹھیا گئے ہیں۔ فوٹوگرافر اکڑتا ہوا چلا گیا۔ کانسٹیبل کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، وہ ہنس رہے تھے۔ ابو کے ماتھے پر خراش آئی تھی، رس رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا ابو، وہ تو ہے ہی پریس کا آدمی۔ تم نہیں جانتے بے وقوف لڑکی، اس نے تمہاری تصویریں نہیں اتاری، تمہارے سینے میں خنجر اتار دیا ہے۔ بہرحال ابو چلے گئے۔ اس دوران یہاں خاصی دلچسپ باتیں ہوئی تھی۔ کئی اور نئے ملزم آئے تھے جنہیں مختلف قسم کے جرائم کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور میرے لیے کوششیں جاری تھی۔ گھر میں چلے وظیفے ہو رہے تھے اور کوشش کی جا رہی تھی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ بھائی جان بھی کئی بار ملنے آئے تھے، تقریباً سب ہی ملنے آئے تھے۔ یہ سارے کام کیے جا رہے تھے اور مجھ پر نئے الزام لگائے جا رہے تھے، کیونکہ ایک پولیس افسر کا قاتل تھا۔ بہت سے معاملے آ رہے تھے۔ پھر کئی دن کے بعد ایک دن صبح مجھے اطلاع ملی کہ مجھے لاک اپ سے رہائی مل رہی ہے۔ میں گھر پہنچا۔ گھر پر صرف امی تھی۔ بھائی جان اپنا ایک پرچہ دینے گئے تھے، ابو آفس گئے تھے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو امی مجھے دیکھ کر گمسم سی ہو گئی، پھر پاگلوں کی طرح اٹھی اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ نظر نہ آنے والے سائے مستقل میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دن کے لیے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرے دکھ سے انہیں دکھ ہوتا تھا۔ وہ ہمدرد روح جس نے مجھے ایس ایچ او کی لڑکی کے چھت سے گرنے کی خبر سنائی تھی، وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ یہاں تک کہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ پورا محلہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ میں اسکول پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ اسکول سے میرا نام کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ میں ایک جرائم پیشہ اور قاتل ہوں۔ پھر میری ملاقات اپنی اسکول ٹیچر سے ہوئی۔ یہ ایک چھوٹے قد کی مہربان خاتون تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیوں مجھ سے خاص طور پر ملاقات کی اور بولی، کیا واقعی تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ نہیں میڈم، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ میں نے انہیں ہر بات بتا دی، یہاں تک کہ نورین سے محبت والی بات بھی صاف گوئی سے کہہ ڈالی۔ انہوں نے مجھ پر مکمل اعتبار کیا تھا۔ پھر وہ بولی، تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ میرے لیے بہت اجنبی ہے، خاص طور سے ایک شیطانی روح ایک جسم سے دوسرے
اور دوسرے جسم سے تیسرے میں منتقل ہونے کا سلسلہ تو انتہائی تعجب خیز ہے، پر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے سچ کہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ تمہیں سچائی کا صلہ ملے گا اور تم اپنی صفائی کر لو گے۔ میں نہیں جانتا میڈم کہ میں اس زمانہ قدیم کی جادوگرنی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ حق کبھی کمزور نہیں ہوتا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے اپنی تاریک دنیا کو نہیں چھوڑا۔ بہرحال مجھے اس بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ نورین آج بھی میرے دل میں بہت بڑی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ترشولی اس وقت بھی رانی کے جسم میں ہے اور یقیناً کسی نئے جسم میں جانے کے لیے بے چین ہوگی، کیونکہ پولیس کو داراب کے قتل کے سلسلے میں اس کا نام بھی پیش کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا، اس دن بھی میں بڑے درد کے عالم میں قبرستان پہنچا تھا۔ اپنی بہن کی قبر کے پاس میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بتاؤ رخسانہ میں کیا کروں؟ سب کچھ چھین لیا گیا ہے مجھ سے، سب کی نگاہوں میں ایک قاتل کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں۔ نرین کو بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، بری طرح تھک گیا ہوں میں۔ یہ کہتے کہتے میں نے نورین کی قبر پر سر رکھا اور میری آنکھوں میں غنودگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے رخسانہ میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہو۔ میں جاگ گیا تھا لیکن آنکھیں کھولتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ آنکھیں کھولتے ہی وہ میری نگاہوں سے دور ہو جائے گی۔ پھر اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے رخسانہ کی انگلیاں پتھر کی طرح سخت اور کھردری ہو گئی ہوں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ نظروں کے سامنے رخسانہ کی قبر پر پاؤں رکھے ایک انتہائی بد شکل آدمی کھڑا تھا۔ اس کی ناک پچکی ہوئی تھی اور آنکھیں چھوٹی اور گول تھیں۔ دایاں ہاتھ غائب تھا، بائیں ہاتھ میں چھری تھی اور چھری کو وہ میری گردن اور چہرے پر چبو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تم بتاؤ کون ہو؟ اس کی آواز اس طرح نکلی جیسے ناگ میں بول رہا ہو۔ میرا نام سکندر ہے اور یہ قبر جس پر تم کھڑے ہو میری بہن رخسانہ کی ہے۔ او ہو، اچھا وہ قبر پر سے ہٹ گیا۔ قبر کسی کی بھی ہو اس پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ہم انسانوں کا تو احترام نہیں کرتے، ان کی قبروں کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ تم یہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہو؟ ہاں، دل گھبراتا ہے تو آ جاتا ہوں۔ تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ ڈرنا کیا ہے؟ اگر کسی قبر میں سے کوئی پورا انسانی ڈھانچہ دکھائی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہر انسان کی انتہا ہوتی ہے۔ ٹھیک تم کام کے آدمی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تم کون ہو؟ میں ایک عامل ہوں۔ کیا مطلب عامل؟ عمل پڑھنے والے کو کہتے ہیں، وہ روحوں کو قابو میں کرتا ہے اور ان سے اپنے کام کراتا ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے رانی سے ملوا دو تو ملوا دو گے؟ رانی کون ہے؟ رانی ایک لڑکی ہے، مجھے اور پولیس والوں کو اس کی تلاش ہے۔ میں تمہیں اس سے ملوا سکتا ہوں، میں اسے واقعی ملنا چاہتا ہوں۔ میری ایک بات سنو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تم اگر کہو تو میں تمہارے اسکول بھی پہنچا دوں، تمہارے سارے پرچے بھی کلیئر کرا دوں۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ مجھ پر یکلخت بے اعتباری سی طاری ہو گئی۔ اس نے وہیں پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، لو یہ گلاب جامن کھا لو۔ یہ گلاب جامن ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے مٹی کے اس ڈھیلے کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مٹی کا ڈھیلا دیکھتے ہی دیکھتے گلاب جامن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے اس گلاب جامن کو کھایا نہیں، بس ذرا سا چکھا اور گلاب جامن کو رخسانہ کی قبر کے پہلو میں رکھ دیا۔ بولو اب یقین آیا یا نہیں؟ ہاں مجھے یقین آ گیا ہے، مگر بڑی عجیب بات ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں ایک غریب اور مشکل کا شکار آدمی ہوں۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جی میں تیار ہوں۔ عامل نے مجھے ایک عجیب کام بتایا جس کے لیے میں آمادہ ہو گیا۔ کام خوفناک تھا لیکن اس نے مجھے خوب لالچ دیا تھا۔ میں نے عامل کے ایک جنرل مرچنٹ کے ہاں سے ایک بڑی ٹارچ خریدی۔ جس وقت ہم دونوں قبرستان میں پہنچے وہاں ایک جنازہ آیا ہوا تھا۔ قبرستان کا ایک حصہ گیس کی لالٹینوں سے روشن تھا۔ اس بدبخت کو بھی اسی وقت مرنا تھا، عامل نے بڑبڑا کر کہا۔ میں اس وقت اچھے موڈ میں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ دن میں کسی وقت مرا ہوگا۔ اصل قصور تو ان لوگوں کا ہے جو اسے اس وقت یہاں لے کر آئے۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ چلے چلو۔ وہ مجھے قبرستان کے اسی درمیانی حصے میں لے گیا جہاں آدھی سے زیادہ کھلی ہوئی قبر تھی۔ وہ حصہ تاریکی میں تھا، تاہم وہاں گیس کی لالٹینوں کی روشنی ایسی پہنچ رہی تھی جیسے تاروں کی جھلملاہٹ میں ہوتی ہے۔ بیشتر ایسی قبریں تھیں جن کے مکین باہر نکل آئے تھے اور اپنی قبروں کو تکیہ بنائے بیٹھے تھے۔ میرے لیے ان کے سائے اور ان سایوں کی نقل و حرکت سے پیدا ہونے والی سرسراہٹیں نئی نہیں تھیں۔ البتہ ایک بات ایسی ضرور تھی جس سے مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی۔
سایوں کو قبرستان میں آنے والے جنازے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سب کی نظریں میرے اور عامل کے اوپر مرکوز تھی۔ قبر کے پاس جا کر عامل نے کہا، یہیں بیٹھ جاؤ، ادھر کوئی آئے گا نہیں، تاہم احتیاط ضروری ہے، کسی کے آنے جانے کی آہٹ سنو تو اسی طرح ہاتھ اٹھا لینا کہ آنے والا ہمیں فاتحہ خوانی کرتے ہوئے سمجھے۔ میں نے کہا، ذرا ٹارچ تو دو۔ کیوں، ٹارچ کا کیا کرو گے؟ اس لاش کو ایک نظر دیکھوں گا جس کی زیارت کے لیے مجھے قبر میں اترنا ہے۔ احمق ہو، وہ بولا، قبر میں اتر کر ڈرتے اور جھجکے بغیر لاش کے سر کی طرف جانا۔ ٹارچ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اگر اتنی ہمت ہو کہ اسے بجھا کر آسانی سے قبر میں نقل و حرکت کر سکو تو ٹارچ کو بجھا دینا اور خود بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرنا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ دل نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ۔ دماغ نے کہا، بھاگو گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، نہ پھول، نہ نورین، نہ علم، نہ دولت۔ سر کے قریب جا کر لاش کو سر سے ننگا کر دینا۔ عامل کہہ رہا تھا، پھر اس کے بالوں کو پکڑ لینا، ڈرنا نہیں، بال برف کی طرح ٹھنڈے ہوں گے۔ قبر کی نمی اور ٹھنڈک کے باعث ہر لاش کے بال اسی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ پھر ان بالوں کو مضبوطی سے پکڑے پکڑے پوری طاقت سے جھٹکا دینا، جتنے بال ہاتھ میں آ جائے انہیں لے کر اوپر آ جانا۔ ان بالوں کا کیا کرو گے؟ جادو جگاؤں گا، تمہارا جادو سویا ہوا ہے۔ جن باتوں کو تم نہ جانتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، ان کے بارے میں فضول باتیں مت پوچھو۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ آئے تھے تدفین سے فارغ ہو چکے تھے اور قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ گیس کی لالٹینیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہاں اتنی تاریکی پھیل گئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ عامل صاحب، میں نے کہا، نہ جانے کیوں میرا ہنسنے کو جی جا رہا ہے، برا مت ماننا، لیکن کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے چراغ اعلیٰ دین والی کہانی دہرائی جا رہی ہو۔ میں قبر میں اتروں گا، لاش کے بالوں کو نوچوں گا اور جب باہر آنے لگوں گا تو تم کہو گے پہلے بال میرے حوالے کرو، میں کہوں گا کہ پہلے مجھے باہر آنے دو۔ پھر تمہیں غصہ آ جائے گا اور جس طرح اعلیٰ دین کا فرضی چچا اسے غار میں بند کر کے رفو چکر ہو گیا تھا، اسی طرح تم بھی مجھے قبر میں بند کر دو گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس نے کہا، جب تک تم قبر سے باہر نہیں نکل آؤ گے میں تم سے بال نہیں مانگوں گا۔ بس اب تم ٹارچ سنبھالو اور قبر میں اتر جاؤ، اس کی دیواروں پر پاؤں رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے قبر میں جھانکا، اندر کی تاریکی کے مقابلے میں باہر کی تاریکی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تمہارا کام بن جائے گا تو تم مجھے دھتکارو گے نہیں، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق میری مدد کرو گے؟ میری زبان، اس نے کہا، سب سے بڑا ثبوت میری زبان ہے۔ ہم عامل لوگوں کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، ایک بار جو کہہ دیا مر جائیں گے لیکن اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ میں نے ہاتھ میں ٹارچ لیے اترنے کی کوشش کی، لیکن عامل کے سہارا دینے کے باوجود اترنا مشکل معلوم ہونے لگا۔ اس نے کہا، لاؤ ٹارچ مجھے دو، میں اوپر سے نیچے کی سمت روشنی ڈالتا رہوں گا۔ لیکن میں نے ٹارچ اسے دینے کی بجائے منہ میں دباری، پاؤں کی جگہ تلاش کر کے تھوڑا سا نیچے اترا اور قبر سے لگا کھڑا تھا، اس کے پاؤں کنارے پر تھے۔ اچانک میں نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی، وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح مجھ پر آ گرا اور میں اسے لیے ہوئے لاش پر جا گرا۔ لاش نے گدے کا کام دیا، لاش نہ ہوتی تو اتنے اوپر سے نیچے گرنے کے باعث ہم دونوں کی ایک نہ ایک ہڈی ضرور اپنی جگہ سے کھسک جاتی۔ جلتی ہوئی ٹارچ منہ سے نکل گئی اور لاش کے سہارنے گر کر قبر کو روشن کرنے لگی۔ لاش سخت سرد تھی، اس کے باوجود اس میں اتنا گدزار تھا کہ ہمیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ میں اسے رونتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ قبر میں کافور کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انتہائی احمق، ناکارہ اور فضول قسم کے لڑکے ہو، عامل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ غلطی آپ کی ہے، میں نے کہا، آپ کو ٹانگیں جما کر کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن ٹانگوں کو مضبوط ستون سمجھ کر پکڑ رہے ہو وہ دھیمک زدہ لکڑی سے بھی کہیں زیادہ بھوتی نکلیں گی۔ بیچاری لاش کئی جگہ سے چٹک گئی ہوگی۔ واہیات گفتگو مت کرو۔ وہ اوپر جانے کے لیے اسے چھوٹے سے گڑھے کو تلاش کرتا ہوا بولا، جو گھورکن قبر کی دیوار میں اس لیے بنا دیتا ہے کہ اس میں پاؤں جما کر لاش کو قبر میں اتارا جا سکے۔ بعد میں لاش کو اتارنے والے انہی گڑھوں میں نیچے رکھے جائے ہوئے قبر سے باہر جاتے ہیں۔ میں باہر جا رہا ہوں، جب تک باہر نہ نکل جاؤں لاش کے بالوں کو مت چھیڑنا۔ وہ دیوار کے گڑھے میں پاؤں کے پنجے گاڑے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ اسے نیچے کھینچ لیا۔ وہ لاش پر گرتے گرتے بچا۔ کیا بدتمیزی ہے، اس نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین پر ہونے کے باوجود قبر کے ہر حصے کو اس نے روشن کر دیا تھا۔
عامل اتنا غصے میں تھا کہ قبر میں نہ ہوتا تو شاید مجھ پر جھپٹ پڑتا۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں اس لاش کے پاس تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرا باہر جانا ضروری ہے۔ اس نے غصہ دبا کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں قبر سے باہر بیٹھ کر منتر پڑھوں گا، جادو جگاؤں گا۔ بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہادر اور باہمت لڑکے ہو۔ جب تک میں نے لاش کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تب تک میں واقعی بہادر اور باہمت لڑکا تھا۔ میں نے عامر کا ہاتھ پکڑ کر کہا لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس کے چہرے کا جگہ جگہ سے گوشت غائب ہے اور اس کے ناک اور منہ میں چیونٹے اور چیونٹیاں بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے دانتوں کے خلا میں چھپکلی جیسے کسی جانور کو جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں چہرہ دیکھنے سے منع کیا تھا۔ کیا کرتا، ٹارچ ٹھیک اس کے سر کے پاس گری ہے اور میرے اور تمہارے گرنے سے اس کے جسم کا نصف سے زیادہ حصے کا کفن کھل گیا ہے۔ میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کے بال پکڑوں۔ بنا بنایا کھیل کیوں بگاڑتے ہو؟ وہ خوشامدوں پہ اتر آیا۔ اماوس کی یہ رات ضائع ہو جائے گی، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، اسے ضائع نہ جانے دو۔ لاش رو رہی ہے، مت دیکھو اس کی طرف، اس نے چیخ کر کہا، پھر چیتے جیسی تیزی کے ساتھ جھک کر ٹارچ اٹھائی اور بٹن دبا کر آف کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اسے ٹارچ چھینتا اس میں ہاتھ گھما کر اسے قبر سے باہر نکال دیا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اتنی اتھاہ گہرائی اور تاریکی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک مجھے محیط سایوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں بد حواس ہو کر ادھر ادھر ہاتھ چلانے اور باہر نکلنے کے لیے قبر کے اطراف اور قدم جمانے والے گھڑے تلاش کرنے لگا۔ دل تھا کہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اتنی وحشت تھی کہ میں کئی بار لاش کے جسم سے ٹکرایا۔ اسے جھنجھوڑنے والے کئی چونٹے میرے تلووں سے چمٹ گئے۔ درد اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ میرے پیروں میں ننھے ننھے نوکدار شکنجوں سے کھال اور گوشت کو دبا رکھا تھا۔ قبر کے اوپر سے عامر کی آواز آئی، تم نے ٹھیک کہا تھا، آج رات ایک بار پھر الادین کی کہانی دہرائی جائے گی۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا اور اسی لمحے ایک اور چونٹا میرے پیر کے انگوٹھے سے آ کر چمٹ گیا۔ میں درد سے دوہرا ہو گیا۔ چونٹے کو چھڑانا چاہا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا منہ بس دور انگوٹھے میں چمٹا رہا۔ میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں کمبخت، عامر قبر پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس عرصے میں اگر تم نے بال نہیں نوچے تو میں قبر پر بلاک جما دوں گا اور اس پر مٹی ڈال دوں گا۔ تم قبر کے اندر ہی سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ خدارا مجھ پر رحم کرو، چیونٹے نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ ہاں، بال نوچو اور باہر آ جاؤ، اس نے کہا، ورنہ چیونٹیوں کا ہی شکار بنو گے۔ کچھ دیر بعد چھپکلیاں بھی حملہ آور ہو گئیں۔ گوشت خور سانپ بھی تمہیں اپنا نوالا بنائیں گے۔ تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یہاں زندہ دفن کر کے یہاں سے میلوں دور چلا جاؤں گا۔ اچانک اس نے قبر کے ایک حصے پر بلاک رکھ دیا۔ انتہائی تاریکی کے باوجود قبر کا جو حصہ کھلا ہوا معلوم ہو رہا تھا وہ تقریباً 1/4 بند ہو گیا۔ دوسرا بلاک رکھ دیا جاتا تو قبر مکمل طور پر بند ہو جاتی۔ اگلا بلاک مت رکھنا، میں نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ میں لاش کا سر تلاش کر رہا ہوں اور ابھی 1 منٹ کے اندر اندر اس کے بال لے کر آتا ہوں۔ چونٹے جہاں جہاں کاٹ رہے تھے وہاں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے چنگاریاں بری ہوں، مگر اس وقت مجھے ان چنگاریوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں قبر میں بند ہو کر سانس گھٹنے کی تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی دیر کرتا تو قبر کو دوسرا بلاک رکھ کر بند کر دیا جاتا۔ بالآخر میں لاش کے بالوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ بال سرد اور گیلے ہی نہیں تھے بلکہ للچلے بھی تھے۔ ایسا لگا جیسے میں نے بال نہ پکڑے ہوں، سوئیوں کے بڑے سے پیالے میں ہاتھ ڈال کر سوئیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو، مگر کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ ایک ایک پل بھاری تھا۔ میں نے جھٹکے سے گیلی سوئیوں جیسے بالوں کو کھینچا، بالوں کا پورا گچھا مٹھی میں آ گیا۔ اسی لمحے ایسا محسوس ہوا گویا لاش میں حرکت ہوئی ہو۔ میں نے بالوں کو نوچ لیا۔ میں نے ہانپتے کانپتے آواز سے بلند سے کہا، ٹارچ کی روشنی ڈلواتا کہ میں اوپر آ سکوں، جلدی کرو، چونٹے میرے پاؤں میں اور پورے جسم میں پھیل گئے ہیں۔ جس وقت میں نے لاش کے بالوں کو پکڑا تھا عامر قبر میں جھانک رہا تھا، اگرچہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم وہ میری حرکات و سکنات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں بال نوچے بغیر قبر سے اوپر جاؤں گا تو وہ دوبارہ مجھے قبر میں دھکا دے دے گا، نہ صرف دھکا دے گا بلکہ بلاک بھی رکھ دے گا اور مٹی ڈال کر مجھے قبر کے گڑھے میں بننے کے لیے چھوڑ دے گا۔ لیکن جب بالوں کو نوچ کر فارغ ہوا تو وہ جھانکنا چھوڑ کر قبر سے ہٹ گیا تھا۔ اس تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں وہ بلاک رکھنے کی تیاری تو نہیں کر رہا۔
میں نے بالوں کے گچھے کو جیب میں رکھ لیا، جسم سے چمٹے ہوئے چونٹیوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس بری طرح کانپتے ہوئے قبر کے اطراف میں اوپر جانے والے چھوٹے چھوٹے گڑھے تلاش کرنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ چیخ چیخ کر کہا، میں نے تمہاری بات مان لی۔ میں نے مٹھی بھر بال نوچ لیے۔ کچھ چیونٹیوں کے کاٹنے کے ناقابل برداشت تکلیف تھی، کچھ اس طرح کا خوف تھا کہ کہیں عامل بلاک رکھ کر قبر کو بند نہ کر دے، اور کچھ لاش سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ عالم وحشت میں ادھر ادھر پاؤں چلا رہا تھا کہ قبر کے کھلے ہوئے حصے پر ایک سر نمودار ہوا۔ پھر ایک نسوانی آواز آئی، قبر میں کون چیخ رہا ہے؟ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو حیرت اور خوشی کے باعث میری حالت غیر ہو جاتی۔ تاریک ترین رات، وسیع و عریض قبرستان، اور اس میں ایک عورت کی فرشتہ غیبی جیسی آمد، جتنی حیرت کرتا اور جتنی خوشی مناتا کم ہوتی۔ لیکن وہ وقت نہ حیرت کا تھا نہ خوشی کا۔ میں نے پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا، میں ہوں۔ میں کون؟ ایک ظالم جو خود کو عامل کہتا ہے، مجھے اس قبر میں زندہ دفن کر لینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام سکندر ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ چند ثانیوں کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے اس سایوں نے، جو ہر وقت میرا احاطہ کیے رہتے تھے، راہ فرار اختیار کر لی ہو، اور میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ سکندر، اوپر سے آواز آئی، اتنی تاریکی میں تم قبر میں کیسے گئے؟